الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن پہ، کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی بیسیکلی ضرورت پڑتی ہے کہ زیادہ تر ایکسیڈنٹس میں یا جو گائنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں، تو بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو ان کمپوننٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس پیشنٹس کو کس کمپوننٹ کی نیڈ ہے، تو وہ کمپوننٹ وہ اس پیشنٹ کو پھر لگایا جاتا ہے. تو اس کے جو میجر کمپوننٹ لگتے ہیں وہ ہول بلڈ ہوتا ہے، جس میں سارے ہی پلازما، پلیٹلیٹس، آر بی سیز، سارا کچھ ہوتا ہے وہ ہول بلڈ کے اندر ہی آتا ہے، اس کو ہول بلڈ کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ہول بلڈ کے بعد ایف ایف پیز ہوتے ہیں، فریش فروزن پلازما. تو اس کے بعد ہوتا ہے پلیٹلیٹس، اور کرائیو پریسیپیٹیٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم یوز کیے جاتے ہیں. زیادہ تر فریش فروزن پلازما ہوتا ہے، ہول بلڈ ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. تو ان میں جو ہے وہ ہول بلڈ زیادہ تر جو سویئر انجری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان صورتوں میں جو ہے وہ ہول بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشنٹ کو لگاتے ہیں. تو اس میں لیب کا رول ہے کہ پیشنٹ نے ایمرجنسی میں آنا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا لیبر روم کا کیس ہے، گائنی کا کیس ہے، تو وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کو ہول بلڈ لگے گا. تو ہول بلڈ جیسے ہی میں نے آپ کے لیے ایک دو رکھا بھی ہیں کمپوننٹس. تو ہول بلڈ جو ہے وہ اس شیپ میں جو ہے وہ مطلب نکالا جاتا ہے، جس کے اندر مکس ہے، سارے ایف ایف پیز بھی ہیں، ریڈ سیلز بھی ہیں، فریش فروزن پلازما اور پلیٹلیٹس، کرائیوپریسیٹیٹس اور گرینیولوسائٹس، یہ سارے ہول بلڈ کے اندر مکس ہوتے ہیں کمپوننٹس. لیکن کچھ پیشنٹس ہیں جیسے جن کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور مطلب بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے، تو ان کے لیے پلیٹلیٹس کی لائف جو ہے وہ 2 سے 3 دن ہوتی ہے، جس کے اندر ان کو لگانا ہوتا ہے پلیٹلیٹس. تو پلیٹلیٹس جو ہے یہ آج ہی ہم نے ایک پیشنٹ کے بنائے ہیں. ان کو ایجیٹیٹر ایک مشین ہوتی ہے جو ہر وقت اس کو روٹیٹ کرتی رہتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جم سکتے ہیں، مطلب یہ کلوٹ بن سکتا ہے ان کا، کیونکہ یہ کلوٹنگ فیکٹرز کے لیے یوز ہوتے ہیں. ایسے پیشنٹس جن کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ رک نہیں رہی، تو ان کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پلیٹلیٹس لگاتے ہیں. اور اگر ایسے پیشنٹس جو شاک میں جا رہے ہیں یا جن کو بلیڈنگ کا ایشو ہے، اور مطلب اس طرح کا اکٹھے جن کو ایشوز ہوں، ان کے لیے پھر فریش فروزن پلازما جو ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے. فریش فروزن پلازما جو ہے وہ ہول بلڈ اور ایف ایف پیز ان کو علیحدہ کرنے سے جو ہمارے پاس نکلتا ہے، اس کے لیے ڈونر جو ہم بلیڈ کرتے ہیں لیب میں، تو اس کے لیے ڈبل بیگ ارینج کیا جاتا ہے. تو ایک بیگ میں جو ہے وہ ریڈ سیلز علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، جن کو پیک سیلز کہتے ہیں، وہ کمپوننٹ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے بیگ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، سپریٹر ہوتے ہیں، دوسرے بیگ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے ایف ایف پیز کو. ایف ایف پیز شاک پیشنٹس اور بلیڈنگ جن کو ایشو ہو، ان کے لیے ایف ایف پیز یوز کیے جاتے ہیں، جو ڈاکٹرز وارڈز میں، بیڈ سائڈ، ایمرجنسی، ان جگہوں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز لگواتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کمپوننٹ یہ پڑا ہے ریڈ سیلز. یہ دیکھیں اس کی کوانٹٹی جیسے ہی مطلب ریڈ سیلز میں آتا ہے، پیک سیلز بنتے ہیں، تو اس کی کوانٹٹی ہول بلڈ سے آپ کو کم نظر آئے گی. یہ ہول بلڈ ہے جس میں ایف ایف پیز بھی ہیں، پلیٹلیٹس بھی ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ صرف ریڈ سیلز ہیں، جس کی کوانٹٹی آپ کے سامنے ہے. ریڈ سیلز بننے کے بعد اتنی کوانٹٹی جو ہے نا تقریباً رہ جاتی ہے. یہ ہول بلڈ ہے، یہ پیک سیلز ہیں جن کو آر بی سیز بھی کہتے ہیں، اور یہ ریڈ سے اپنا پلیٹلیٹس ہیں. اور اسی طرح ہی پلیٹلیٹس کی طرح ہی بالکل فریش فروزن پلازما بھی ہوتا ہے، جو ایک کمپوننٹ ہے. تو یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے جو ہیں وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو کہ اگر کوئی بھی کمپوننٹ لگانا ہے ڈاکٹر نے وارڈ میں یا بیڈ سائڈ میں کہیں بھی کوئی کمپوننٹ لگانا ہے پیشنٹ کو، تو سب سے جو میجر اور ضروری چیز ہے وہ ہے کمپیٹیبلٹی. مطلب کہ ان کی بلڈ گروپنگ سیم ہو، ان کے لیے کراس میچنگ سیم ہو. بلڈ گروپنگ کا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی. بلڈ گروپنگ جو ہے وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت آسان کام ہے، لیکن آسان بھی ہے اور سب سے سینسٹیو کام بھی یہی ہے،
کیونکہ بلڈ گروپنگ پہ ہی سارا کچھ بیس کرتا ہے. اگر بلڈ گروپنگ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کنفرم ریئیکشن کرے گا, ایون کہ ڈیتھ تک چلا جاتا ہے کہ بلڈ گروپ سیم نہ ہو. تو بلڈ گروپنگ بہت ہی سینسٹیو کام بھی ہے, کیونکہ اس کو دھیان سے کرنا پڑتا ہے. ڈونر اور پیشنٹس کا جو بلڈ گروپ ہے وہ ہم نے کرتے وقت بہت دھیان کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس میں مسٹیک نہ ہو. اور اس کے بعد کراس میچنگ ہے, اور اس کے بعد ہر بیگ کے ساتھ ایک فارم جاتا ہے لیب سے بیڈ سائڈ پہ. تو اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں فردر جو ہم ڈونر کے کرتے ہیں, جس میں ایچ بی ہوتی ہے کہ جو بلڈ دینے آیا اس کی اپنی ایچ بی بھی ٹھیک ہے, تو وہ کرائٹیریا ہوتا ہے ہر لیب کا. تو وہ موسٹلی جو ہے وہ 13 سے سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جس کی 13 ایچ بی ہے ڈونر کی, اس کا بلڈ لے لیا جائے. اور 3 مہینے جو ہے وہ اس کا کم سے کم ٹائم ہو کہ 3 مہینے سے پہلے جو ڈونر ہے اس نے بلڈ نہ دیا ہو. تو اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی یہ مسٹ ہیں, الائزہ ان کا کیا جائے. سکریننگ نہیں, سکریننگ بھی کرتے ہیں عام لیب جو ہیں جن کے پاس مشینری نہیں ہوتی, لیکن وہ بہت جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک رسک لینے والی بات ہے سکریننگ کرنا. کیونکہ کافی سارے جو ہمارے پاس لیب میں آتے ہیں ٹیسٹ, ایون کہ بیگ بلیڈ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں, سکریننگ کی ہوتی ہے تو وہ الائزہ پہ پازیٹیو آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو بلڈ لگوانا ہے تو ڈونر کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ الائزہ کروائیں, ہیپاٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی. اس کے علاوہ سکریننگ ہوتی ہے ملیریا کے ساتھ, سفلس ہوتا ہے, ایچ بی چیک ہوتی ہے ڈونر کی. یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ ہر بیگ کے اوپر بھی مینشن ہوتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی, سفلس, ملیریا جو ہے وہ ڈونر جس نے بلڈ دیا ہے وہ اس کے نیگیٹو ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی ایچ بی جو ہے وہ, اور یہ ہر فارم بھی ساتھ جاتا ہے, فارم پہ بھی یہی چیزیں مینشن ہوتی ہیں. بیگ نمبر کیا ہے, بلڈ گروپنگ کیا ہے, بلڈ گروپنگ ڈونر کی کیا ہے, پیشنٹ کی کیا ہے, اور بیگ نمبر. اس کے علاوہ چارٹ نمبر پیشنٹ کا. جو بیڈ سائڈ پہ ڈاکٹرز لگاتے ہیں تو ان کے لیے مسٹ ہے, یا نرسنگ سٹاف ہیں وہ لگاتے ہیں, ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ دیکھ کے لگائیں گے کہ بلڈ گروپنگ جو فارم پہ لکھی ہوئی ہے اور جو بیگ پہ لکھی ہوئی ہے وہ مسٹ سیم ہے, چارٹ نمبر سیم ہے, ڈیٹ کس ڈیٹ کو بلیڈ کرایا ہے ڈونر نے, کس ڈیٹ کو اپنا بلڈ دیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے مسٹ ہیں. تو بلڈ ٹرانسفیوژن کون سے گروپ کو کون سا گروپ لگ سکتا ہے, اکثر یہ سوال ہوتا ہے, ہر کسی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سے بلڈ گروپ کو کون سا بلڈ گروپ لگ سکتا ہے. 100% کوشش کرنی چاہیے کہ جو پیشنٹ کا بلڈ گروپ ہے اسی کا ہی ڈونر ارینج کیا جائے. نیگیٹیوز بہت کم ملتے ہیں, ایون کہ کچھ اے بی نیگیٹو, جیسے وہ میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنائی ہے بلڈ گروپنگ کی, اے بی نیگیٹو مطلب بہت کم, ریئر جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے. تو وہاں مطلب ڈاکٹر اگر ایڈوائز کرتا ہے تو وہ نیگیٹو ایسے پیشنٹ کو لگا دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو پیشنٹ کے لیے فائدہ مند چیز ہے وہ سیم بلڈ گروپنگ ہے, کہ سیم ہی ڈونر ہو اور سیم ہی جو ہے نا وہی پیشنٹ کا بلڈ گروپ ہو, وہی فائدہ مند چیز ہے. تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو بلڈ ٹرانسفیوژن پہ تھی, بلڈ کمپوننٹس کی ٹرانسفیوژن پہ تھی. تو اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کا کویشچن ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں جو ہے وہ بتائیں گے. تو اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بناؤں جس میں میں سمجھا سکوں چیزیں. بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشن کا مجھے کہا گیا ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشن پہ بھی ایک بنا دیں گے. ان میں بلڈ کمپوننٹس جو ہیں ٹرانسفیوژن, ان میں اگر کوئی کسی قسم کا بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور یہ کمنٹس کے کون سے بلڈ گروپ کو کون سا بلڈ گروپ لگ سکتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو فائدہ مند چیز وہی ہے کہ جو بلڈ گروپ پیشنٹ کا ہے وہی ڈونر کا بھی ہو. جی تھینک یو بہت.